یار مر جانا چاہیے شرم سے مردوں کو. جیسے گھر میں عام طور پر ہم مائیں یہ کام کرتی ہیں, تم نے پرائے گھر جانا ہے اس لیے تم یہ کر لو, لیکن ہم بیٹے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تم نے بھی پرائی بیٹی کو لے کے آنا ہے, تو انسان دا بچہ بن, آتے سیدھی کر لو, تم نے کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ جو چیز ہے نا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رائٹ کیا ہے اور کہاں انفرنٹ. آپ کی بات سے نا دکھ ہوا ہے. جتنی مرضی تربیت کر لیں, اگر تربیت سے کام چلنا ہوتا تو حدود اور تعزیرات نہ ہوتی. آدمی ڈسٹریبیوٹر یا دینے والا کیوں ہے, وہی کیوں دیتا ہے. یہ مجھے اس چیز کی جو وہ کہتے ہیں نا سرا نہیں ملتا. عورت نے مانگنا کیوں ہے آخر آدمی سے, کیوں مانگتی ہے؟ یار مر جانا چاہیے شرم سے مردوں کو. بلال بھائی دیکھیں, ویسے مجھے تو بہت اہم بات یہ لگتی ہے کہ ہمارے پورے سسٹم میں ایک تربیت کا پورا نظام بننا چاہیے, گھر کا بھی اور اداروں کا بھی. جو تربیت ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہتی کہ بچی کی نہیں ہونی چاہیے, بچی کی بھی ہونی چاہیے, بچے کی بھی ہونی چاہیے, لیکن ہمارے ہاں اگر تھوڑی بہت تربیت نیگیٹو وے میں ہوتی ہے وہ بھی, اور وہ بچی کی ہوتی ہے. جیسے گھر میں عام طور پر ہم مائیں یہ کام کرتی ہیں, تم نے پرائے گھر جانا ہے اس لیے تم یہ کر لو, لیکن ہم بیٹے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تم نے بھی پرائی بیٹی کو لے کے آنا ہے, تو انسان دا بچہ بن, آتے سیدھی کر لو, تم نے کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے. بلکہ اسے یہ کہتے ہیں کہ آج تو تم اس طرح سے دیکھو, میرا کہنا نہیں مانتے, دیکھنا کل بیوی آئی تو کیسے تیر کی طرح سیدھے ہوگے. یہ بات اصل میں اس کے انکانشیس میں ہم ڈال دیتے ہیں کہ تم نے بیوی کے ساتھ صحیح نہیں رہنا, ایک فگر ہی نیگیٹو بنا دیا, بالکل نیگیٹو. اچھا, یہ اصل میں ہماری گفتگویں بھی, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ میمز آ رہی ہیں یہ بھی, اور ایجوکیشن سسٹم بھی, گھر کا سسٹم, سب چیزیں تربیت کریں گی, پھر قانون کا فائدہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. رباب کیا کرنا چاہیے, کیا کریں؟ تربیت تو ہے, یہ نہیں سمجھ آتی تربیت کرنی کس نے. دیکھیں ایک ہمارے معاشرے میں جو سب کمی ہے نا, تربیت تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن تربیت کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس حقوق سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے حق کیا ہے, آپ نے کیا چیز پروڈیوس کرنی ہے, کیا چیز آپ نے مانگنی ہے, اور اس کو کس وقت پہ مانگنا ہے. اس کا جو وہ کہتے ہیں نا, ہر چیز کوئی نوعیت کو سمجھنا, اتنی ویجیلنس ہونا کہ یہ چیز مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. کوئی آپ کو اگر اسٹیئر کر رہا ہے اور وہ آپ کو 5 سیکنڈ اور اس کی نظر میں گند ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے اوپر ریئیکشن کب اور کہاں کرنا ہے. یہ جو چیز ہے نا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا رائٹ کیا ہے اور کہاں انفرنٹ. آپ کی بات سے نا دکھ ہوا ہے, وہ یہ کہ اگر ایک روٹی مانگ رہی ہے عورت, عزت مانگ رہی ہے عورت, یہ بھی اس کو مانگنی پڑے گی. یار مر جانا چاہیے شرم سے مردوں کو. بلال بھائی دیکھیں, جتنی مرضی آپ یہ بھی مانگنا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں بلال بھائی, جتنی مرضی پرورش کر لیں, صرف اگر پرورش سے یا تربیت کہہ لیں, تربیت کر لیں, جتنی مرضی تربیت کر لیں, اگر تربیت سے کام چلنا ہوتا تو حدود اور تعزیرات نہ ہوتی. حدود و تعزیرات نہ ہوتی. سب سے پہلی چیز تو ہے کہ تربیت اپنی جگہ پہ ہو, اور تینوں جو شعبے ہیں, ممبر و محراب بھی کرے, اسکول و کالجز میں جو اساتذہ وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ جو ادارے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں. یعنی کہ تربیت کے ساتھ ساتھ حدود و تعزیرات کو لازمی دیکھا جائے اور امپلیمنٹ بھی کیا جائے. اور ظاہری بات وہی, میرا ایک سوال ہے, اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو پوائنٹ ہے, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فرائض اور حقوق کو دونوں کو مختلف دیکھا جائے. حقائق دیکھیں, حقوق اور چیز ہے, فرائض اور چیز ہے. جب ہم دونوں کو ملا دیتے ہیں کہ فرض کو حق کہتے ہیں, حق کو فرض کہتے ہیں, باتیں مبہم ہو جاتی ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو ساری چیزیں یہ عورت آدمی سے کیوں مانگتی ہے؟ آدمی ڈسٹریبیوٹر یا دینے والا کیوں ہے, وہی کیوں دیتا ہے؟ یہ مجھے اس چیز کی جو وہ کہتے ہیں نا سرا نہیں ملتا. عورت نے مانگنا کیوں ہے آخر آدمی سے, کیوں مانگتی ہے, اور آدمی کیوں دیتا ہے؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے, اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہیں, اسلام نے دونوں کے فرائض بتائے ہیں کہ یہ فرائض ہیں, یہ حقوق ہیں. بات دیکھیں, ایک بات ہے اسلام کی, ایک ہے ہمارے معاشرے کی. میں اکثر معاشرہ اسلامی ہے نا. نہیں, میری بات سنیں بلال بھائی, اکثر بات میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور کا اسلام تھا وہ اور ہے, ہمارے معاشرے کا اسلام کچھ اور ہے. یہ آخری بات بڑی خطرناک کر دی مفتی صاحب نے. حضور اقدس, یقین کیجئے کہ ہماری تاریخ میں سے اگر سیدہ خدیجہ کا مال نکال دیا جائے نا, تو آپ کا پورا جو پیراڈائم ہے نا, پورا کا پورا جو پیرامڈ ہے بنا ہوا, وہ گر جائے گا. اگر اس سارے نظام میں سے, تاریخی اسلامی نظام میں سے ام سلمہ کی اور سیدہ عائشہ کی حدیثیں نکال دینا, تو آپ کا انٹلیکچول جو سارا پیراڈائم ہے نا وہ گر جائے گا. اور خدا کے واسطے اس معاشرے کو ٹھیک راستے پہ لگانے کے لیے کوئی تھوڑا سا
احساس کرنے کی بھی بات ہے کہ ہم اس معاشرے میں جہاں سے اپنی نسلیں پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو احترام بھی نہیں دے پاتے. یہ شرم جو ہے یہ مجھے ذاتی طور پہ بھی کرنی ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.